معمولی شے تو نہیں ہے، میں تنکا پکڑوں تو ہوا میں ٹھہرے نا، مگر اے انسان تیری عقل کے کمالات دیکھو، تو نے تو ٹنو لوہا ہوا میں اڑایا ہے۔ تو کوئی معمولی شے تو نہیں ہے، تو نے اتنے چھوٹے سے آلے کے ذریعے سے تصویر کو بھی اور آواز کو بھی موبائل کے ذریعے پاکستان سے شرق و غرب میں پھیلا دیا۔ تو پاکستان میں بات کرتا ہے، تیرا دوست امریکہ میں سنتا ہے، تو سعودی سے بات کرتا ہے، تیرا دوست پاکستان میں سنتا ہے، تو کوئی چھوٹی شے تو نہیں۔ اگر جھکا ہے تو کس کے آگے جھکا ہے اور کیوں جھکا ہے، یہ سجدہ کیوں کیا، یہ ماتھا کیوں ٹیکا؟ کبھی غور بھی کیا کہ میں نے نماز کیوں پڑھی؟ اب میں یہاں آپ کو مسلک واضح کر دوں۔ آنے جی مسلک نہیں، اختلاف نہیں، گلہ نہ کریا کرو، اور جی کیا نہ کرا ایک ایڑی گل ہوئی، حق کو نہ بیان کرو، حق کی بات نہ کرو، جو باطل ہے اس کو باطل نہ کہو، اور جو حق ہے اسے حق نہ کہو، اختلافی گلہ نہ کرے جی۔ بعض جگہوں میں لوگ کہتے ہیں میں تو کرتا ہوں، ڈٹ کے کرتا ہوں، لیکن سنو تو صحیح میں اختلاف کرتا کیسے ہوں۔ مکتب دانش کا طالب علم اس چیز میں الجھا رہا کہ نماز یوں پڑھنی ہے کہ یوں پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے کہ ویسے پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے۔ مکتب دانش کا طالب علم اسی میں الجھا رہا، اور فقیر اور صوفی یہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ ملا بتاتا ہے، نماز پڑھنی کیوں ہے یہ فقیر بتایا کرتا ہے کہ نماز پڑھنی کیوں ہے، کس لیے پڑھی ہے۔ اس لیے کہ سنو، عقل تمہیں چاند تک لے کے جائے گی، اور تیرا ایمان عقل تجھے چاند تک لے کے جائے گی، اور نبی کا عشق چاند کے خالق تک لے کے جائے گا۔ نبی کا عشق چاند کے خالق تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جس نے دنیا بنائی ہے ذرا اس کا بھی تو تعارف ہو جائے، ذرا اس کا بھی تو پتہ چلے، اور جب اس کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اب سنو کیوں پڑھی جاتی ہے کہ جب قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے تو اعلان خداوندی ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اے انسان میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ تسخیر دو طرح کی ہے، ایک کو تسخیر عقلی کہتے ہیں، ایک کو تسخیر ایمانی کہتے ہیں۔ تسخیر عقلی والا سیارہ ہوا میں چھوڑتا ہے، اربوں ڈالر لگاتا ہے، صدیاں تحقیق پہ لگاتا ہے، سیارہ چھوڑتا ہے تو زمین کی تصویر گوگل کے ذریعے تیرے سکرین پہ آتی ہے، تیرے اربوں ڈالر بھی لگے، تیری نسلیں بھی لگی۔ یہ تسخیر عقلی ہے، اور تسخیر ایمانی یہ ہے کہ صدیاں پہلے میرا غوث اعظم کہہ گیا، نظرت الی بلاد اللہ جمن فردلت علی حکم اتصالی، کہ اللہ کے شہر، تیرے میرے شہر نہیں، اللہ کے شہر مجھے یوں نظر آتے جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا۔ یہ نماز وہاں تک لے کے جاتی ہے، اور میں سوال میرا وہی رہا، کبھی غور کیا کہ میں کیوں مسلمان ہوں؟ اب میں پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، سنیے، مجھے آپ میں سے کوئی اٹھ کے بتائے کہ وہ قرآن کی کون سی آیت سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا، وہ آقا کریم کی کون سی حدیث سن کر مسلمان ہوا، وہ آقا کریم کے کون سے سیرت کے پہلو سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا۔ آپ میں سے ایک بھی اٹھ کے مجھے بتا دیں کہ میں تو نہیں تھا مسلمان، یا مجھے تو پتہ نہیں تھا مسلمان کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے سرکار کی زندگی کا فلاں پہلو پڑھا، سیرت کا فلاں موضوع پڑھا، تو میرے دل کی دنیا بدلی، تو میں مسلمان ہوا۔ کیا ہم میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ تو پھر کیڑیاں تقریراں تے کیڑیاں گلاں تے رٹیاں تقریراں تے رٹیاں گلاں، رٹیاں رٹائیاں گلاں آئی گے جی مولوی اور سر لائی دے کہانی سنائی دے چلے گئے،
کیڑیاں گلاں پھر دسو نا. ایک ہے ایسا کوئی ایسا کہ جس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، لیکن میں نے جب سرکار کی سیرت مبارکہ پڑھی، جب میں نے فلاں پہلو پہ پہنچا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں مسلمان ہوا. ہم نے کوئی ہے؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. ہم اس لیے مسلمان ہیں ہمارے بہن بھائی مسلمان تھے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ جس شہر میں پلے بڑے وہ سب مسلمان تھے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ جس سکول میں گئے تھے وہاں سارے مسلمان تھے. میں جس بازار میں گیا وہاں سارے مسلمان تھے. تو پھر مسلمان ہونے میں میرا کیا کمال ہے؟ میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں، میرا کیا کمال ہے؟ اب سنو، مسلمان ہونے کے لیے یقین ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے پختہ یقین. ماشاءاللہ ہمارے بڑے انتہائی پاکستان کے نامور نعت خوان ثنا خان میرے عزیز محترم سلطان عتیق الرحمان صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. تو ہماری گلاں کی طرف دھیان ہے نا. جس سے تساں گھبرا سو تو تنگ ہو سو نہ میں کی دسی چھوڑے آئی تو گلاں ہماریاں دھیان نال سنی آئی. ہم کیوں مسلمان ہیں میرا یہ سوال ہے. اور میری پوری تقریر میں آپ کو قصہ کہانی نہیں ملے گی، میں یا دوڑا نہیں ملے گا، لیکن جو میں سوالات کرتا ہوں ان پر ضرور غور ضرور کرنا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اعلان خدا بندی ہے، میں مسلمان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں مسلمان ہوں. مگر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کیوں مسلمان ہوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے کس چیز نے باندھ رکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ مجھے اس ڈر نے باندھ رکھا ہے کہ میں مسلمان نہ رہا تو لوگ تانا دیں گے. لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیا میں یقین کی اس منزل پر فائز ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ میں کیوں مسلمان ہوں؟ اور آپ جانتے ہیں یقین کہتے کسے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ایمان ہوتا کیا ہے. میں اس منبر پر بیٹھ کر پورے دعوے سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار ہوں. اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، رٹی ہوئی تقریریں کرنے والے نہیں ہیں ہم. اور میں عموماً اپنی گفتگو میں کہتا ہوں گھوڑے کتے پالنے والے پیر بھی نہیں ہیں ہم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یقین کا نام ہے. اس یقین کے نتیجے میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ کلمہ ہے. مگر اس کے لیے پہلے یقین ضروری ہے. یقین کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. مشاہدے کے لیے حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے. اور میں علماء کو دعوت فکر میں عموماً کہا کرتا ہوں، صرف علماء نہیں، میں یونیورسٹی کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بھی بات کرنا جانتا ہوں. میں زندگی کے ہر شعبے سے مخاطب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ میرے ہر جملے کو اپنے میزان علم و عقل پر تولتے رہنا. کہیں وزن میں فرق نظر آئے انگلی اٹھا کے مجھے وہیں پہ پکڑ لینا. تو میں نے کیا کہا کہ کلمہ بعد میں ہے، یقین پہلے ہے. اور یقین کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. اور مشاہدہ حواس خمسہ کے ذریعے، حضرت علامہ مشاہدہ حواس خمسہ کے ذریعے ہوتا ہے. اور حواس خمسہ 5 ہیں. آنکھ دیکھ کر مشاہدہ ہوتا ہے، سونگ کر مشاہدہ ہوتا ہے، سن کر مشاہدہ ہوتا ہے، چکھ کر مشاہدہ ہوتا ہے، چھو کر مشاہدہ ہوتا ہے. اب میں خدا کو کیسے مانوں وہ تو ان 5 میں نہیں آتا. نہیں کوئی گل سمجھ آئی؟ اب میں خدا کو کیسے مانوں؟ اے الہ العالمین میں تجھے ماننا چاہتا ہوں مگر تو ہی بتا کہ میں تجھے کیسے مانوں. ہم پہ الزام ہے یہ جی سنی میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور یہ بریلوی توحید نہیں بیان کرتے. اور میں کہا کرتا ہوں او مکتب دانش کے طالب علم آ فقیروں کے ڈیرے آ کہ تجھے پتا چلے توحید ہوتی کیا ہے.
توحید کہتے کس کو ہیں؟ اے الہ العالمین میں تجھے ماننا چاہتا ہوں لیکن تو نے تو مجھے الجھا کے رکھ دیا، میں کیسے تجھے مانوں؟ ماننے کے لیے تو نے یقین کو ضروری قرار دیا ہے، تو نے فطرت میں رکھا ہے کہ ماننے کے لیے یقین ضروری ہے، اور یقین کے لیے نظام فطرت کے تحت تو نے مشاہدہ رکھا ہے، اور مشاہدے کے لیے حواس خمسہ رکھے ہیں، اور تو حواس خمسہ میں آتا نہیں تو میں تجھے مانوں کیسے؟ تو جواب آیا کہ میں وہ ہوں جو مشاہدے میں نہ آئے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو مشاہدے میں آئے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا مشاہدے کے لیے مصطفیٰ کو رکھا، یقین کے لیے اپنی ذات کو رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب حواس خمسہ کے لیے یقین آتا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو تھوڑا سا ایک مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سوال میرا ہے نا، یاد ہے نا کہ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی دھیان دیا؟ اچھا جی میں مسلمان، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پر کوئی اعتراض نہیں، میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی شمس العارفین بتا نا تو کیوں مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہوتا کیا ہے؟ اور تو کیوں مسلمان ہے؟ کیا چیز، کس چیز نے تجھے مسلمان رکھا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے سے ڈر کے مسلمان ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماحول نے تجھے مجبور کر رکھا ہے مسلمان رہنے کے لیے؟ یا کہ تو عطا پتہ جانتا ہے؟ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں یقین ہوتا کیا ہے۔ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سوال کرتے ہیں کیف تحیی الموتیٰ، سونیا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ پتہ ہے کون پوچھ رہا ہے؟ نبی پوچھ رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے بندے مسلمان ہوتے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ خود رب سے پوچھ رہا ہے کیف تحیی الموتیٰ، رب بتا تو صحیح تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب نے پتہ ہے کیا پوچھا؟ اولم تؤمن۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آیت صحیح پڑھی ہے، اولم تؤمن۔ رب اپنے نبی کو پوچھتا ہے کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو کیا آگے آیت کس طرح جی؟ قال بلا، یہی کہنا قال بلا، کیوں نہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ ایمان تو رکھتا ہوں، وَلِيَطْمَئِنَّ قلبی، لیکن اطمینان جی، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبی، میں اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا ایمان اور چیز ہے، اطمینان قلب اور چیز ہے۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ایمان ہے، اور ایمان کے ہوتے ہوئے اطمینان قلب چاہیے۔ اٹ مینز کہ ایمان تو ہے، اطمینان قلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اطمینان قلب الگ سے چاہیے ہوتا ہے، جیسے کعبہ اور ہے قبلہ اور ہے۔ کعبہ اور ہے قبلہ اور ہے۔ ہم نے کعبے کو قبلہ سمجھا ہوا ہے، کعبہ قبلہ نہیں ہے۔ کعبہ اور چیز کا نام ہے، قبلہ اور چیز کا نام ہے۔ کعبہ اور قبلہ اگر ایک ہی ہوتے تو بلال چھت پر چڑھ کر کیوں پوچھتے کہ اب منہ کدھر کروں؟ کعبہ تو ادھر ہی تھا نا، قبلہ گم ہو گیا نا۔ کعبہ تو ادھر ہی تھا نا، قبلہ گم ہو گیا تھا نا۔ کہ یا رسول اللہ، سوالیہ نظروں سے دیکھا نا سرکار کی طرف، تو سرکار نے پوچھا بلال کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ پریشان تو اس بات پر ہوں کہ آپ نے تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، میں تو اوپر چلا گیا، کعبہ نیچے چلا رہ گیا۔ مدینے ہوتا تھا تو اذان دیتا تو کعبے کو منہ کرتا تھا، اب جب میں اوپر ہوں کعبہ نیچے ہے تو بتائیں قبلہ کدھر گیا؟ میرے آقا نے فرمایا سونے بلال، کعبے کے ہوتے ہوئے قبلہ گم ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے تو قبلہ نہیں گم ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح قبلہ اور ہے اور کعبہ اور ہے نا، اسی طرح ایمان اور ہے، اطمینان اور ہے۔ ورنہ اللہ کا نبی اور نبیوں کا باپ کیوں کہتا کہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہیے؟ کیوں کہ ایمان کے بعد انہیں مشاہدہ چاہیے تھا جو ان کے یقین کو اس معراج پر لے کے چلا جائے، سبحان اللہ، کہ پھر وہ متزلزل نہ ہوں، پھر وہ ڈگمگائے نہ۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہم متزلزل ہیں،
کیونکہ مسلمان تو ہیں مگر وہ جس یقین کی میں نے بات چھیڑی تھی نا جہاں سے، وہ یقین نہیں ہے. اب سنو یقین ہوتا کیا ہے. انہاں بچے بیچارے کی تو کیا پتہ لائے ان یسر نال قرآن پڑھن والے سامنے بیٹھے تساں کی گلاں سمجھ آ رہی ہیں. جی تھکی گئے تو میں کی دسی چھوڑے میں آپ بڑا تھک گیا تیاری محفل کری آیا ہوں بھی کیتی کل پھر کرنی پھر نیری شریف جانا پھر وہ تتا پانی تو پیچھے پہاڑوں پر بارڈر نے گول پھر پہنچنا ساڑھا سفر ہی جی تقریباً وقت گزرنا. تو جب تساں نہ تھکے تو میرے پاس نالے میں پتہ ہے کیا میرے بڑے پیارے عزیز نے نعت بھی پڑھنی ہے کلام بھی پڑھنا اس لیے میں اب بالکل اب یوں سمجھے کہ میں موضوع سمیٹنے لگا ہوں. اب علماء سے ہاتھ باندھ کے اور یہاں اگر کوئی پروفیسر بیٹھا ہے ٹیچر بیٹھا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کوئی پڑھا لکھا بیٹھا ہے اب میں ذرا ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. اطمینان میں نے کیا کہا مشاہدے کے لیے حواس خمسہ ہیں. ہوں ذرا غور نہ گل دو گلاں میں تسی سنا سا اتوں اسی تقابلی جائزہ اس تقابلی جائزے جو حضرت آپ نے پھر رزلٹ نکالنا ہے. میں علماء کو مخاطب کرتا ہوں آپ نے پھر رزلٹ نکالنا ہے. آپ نے سرکس کبھی دیکھا ہے تماشا سرکس لگتے ہیں نا اس میں ایک تماشا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بانس لے کر رسے پہ چلتا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہے نہیں تھا کیا تو بولیں کیا نہیں اور نے اپنے ماحول نے ایسا واقف نا نہیں پتا نا تو کتے نہیں لڑائیاں بھی تکیاں داندہ نہیں دوڑ بھی تکی نہیں پتا نا تو رسیوں پر لوگ ٹرنے بھی تکے موت نہ کھو بھی تکے یا نہیں. اب وہ رسے پہ چلتا ہے رسا 50 فٹ کی بلندی پہ بندھا ہوا ہے اور 150-200 فٹ دور تک بندھا ہوا ہے. اب کرتب کرنے والا سیڑھی کے ذریعے اوپر گیا بچہ کندھے پہ بٹھائے ہوا. سنیے ذرا یقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے ان توجہ نال سنیے. بچہ بٹھائے ہوا کندھے پہ تو رسے پر بغیر بانس کی مدد کے اتنا بیلنس طریقے سے ادھر گیا پھر واپس آیا پھر ادھر گیا پھر واپس آیا. اب توجہ رکھنا ذرا دھیان سے بس میری گفتگو کا بالکل رزلٹ آنے والا ہے. اب لوگ نیچے اترا تو لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں نوٹ بھی پھینکے داد بھی دی. انہوں نے کہا لوگوں میرا تماشا دیکھا ہے جی دیکھا پسند آیا جی آیا. آپ کو پتا تھا میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا ادھر بھی گیا پھر آیا اور کیا میں ڈولا ہوں جی تم بالکل نہیں ڈولے. انہوں نے کہا میری مہارت پر کوئی شک ہے نہیں آپ نے دیکھ لیا ہے جی ہاں آپ کو یقین ہو گیا. میں نے یقین کی بات کی ہے حضرت آپ حضرات سے مجھے رزلٹ چاہیے. کدھر کے علامہ مفتی فخر الدین صاحب ہاں تے سامنے رویے نا میرے پور ہوتا رہا کہ میرا حوصلہ ٹکا روے نا مفتی جی ساڈے مفتی صاحب حضرت. اب کیا ہوا کہ جب وہ نیچے اترا اس نے کہا لوگوں یقین ہے. انہوں نے کہا ہاں جی یقین ہے. کہا آپ نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے شک تو نہیں نا ہے جی نہیں ہے یقین ہو گیا ہے جی یقین ہو گیا. اب حضرت مفتی صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں یقین ملتا کہاں سے. بابا جی اس پتہ ہے پھر کیا آخیا اس آخیا اسلم قادری نہ ہے نا اس بندے آخیا اچھا تساں تکیا ہے جی تکیا ہے پھر ہن تساں جو ایک بندہ تیار ہو جاؤ نا ماڑے مونڈے اوپر بہو تے ذرا میں رسے اوپر ٹوراں. مفتی صاحب کوئی بھی نہیں تیار ہوا. اس نے کہا بھائی آپ کو یقین نہیں. انہوں نے کہا یقین ہے. انہوں نے کہا مشاہدہ نہیں کیا ہے جی کیا تو پھر یقین کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا اگر گر گیا 50 فٹ کی بلندی سے تیری بھی ہڈیاں ٹوٹیں گی میری بھی ٹوٹیں گی. اگر گر گیا تو کیا ہوگا اس کا مطلب ہے یقین آنکھوں سے بھی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے یقین آیا نہیں کرتا. یہ کون سا یقین ہے ادھر رسے پر اس کے کندھے پر چڑھنے کے لیے آنکھوں دیکھا حال ہے کوئی چڑھنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ مشاہدہ تو ہو گیا مگر وہ یقین نہیں آیا مگر خالد بن ولید پوری زہر کی شیشی پی گیا. اس کا مطلب یہ ہے یقین مشاہدے سے نہیں آتا مصطفیٰ کے دربار سے ملا کرتا. مشاہدے سے نہیں آتا مصطفیٰ کے دربار سے ملا کرتا ہے. یہ جو ہم نے رولا ڈالا ہوا ہے نا محبت 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 یہ ایسے نہیں ڈالا ہوا یہ ایسے نہیں ڈالا ہوا. میں نماز پڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی یوں کھڑا ہے.
میں نے دیکھا کہ ایک بھائی یوں کھڑا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بھائی کھلے ہاتھ لے کے کھڑا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک نے رفع یدین نہیں کیا، میں نے دیکھا کہ ایک نے کیا۔ جس نے رفع یدین کیا میں نے کہا کہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی آقا کریم نے کیا۔ اور جس نے نہیں کیا میں نے کہا تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے جی آقا کریم نے منع کیا۔ جس نے ناک پر ہاتھ باندھے نیچے یا اوپر، وہ مسئلہ بس آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے کہا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی آقا کریم نے اس طرح کیا۔ جس نے سینے پہ باندھے اس نے کہا تم نے کیوں کیا؟ جی آقا کریم نے اس طرح کیا۔ جس نے کھلے چھوڑے اس نے میں کہا تم نے کیا؟ اس نے کہا جی ہمارے اماموں نے بتایا تھا کہ آقا کریم نے اس طرح کیا۔ میں نے کہا پھر مکنی گل مکاؤ نا، نماز تے نہ ہوئی مصطفیٰ دی نقل ہوئی، مصطفیٰ ہے نا، پھر بات مکاؤ نا کہ ایک بات پھر فرق تو کرو نا، پھر اتنا فرق تو ضرور کرو نا۔ ہم میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں جس کی نقل کرتے اس سے محبت بھی کرو، اور اگر بغیر محبت کر کے نقل، اب سنو بس میرا گفتگو ختم، میں عنوان اب چونکہ مکا نہیں سکتا، تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا، لہٰذا اتنا ضرور کار بیت ہے مسئلے پر بئی نا، یہ سوچے ضرور کہ میں کیا مسلمان ہوں، یہ سوال میں چھوڑی جڑے ہاں، یہ جواب پھر قدرے دے ساں، پر میں ڈیٹ نہ پکی کرنا، میں آپو کے پیر ڈیٹ پکی کرنے لگا، ہمارے پیوں نے لنگر چلنا اتھے اتنی روٹیاں تھیاں، یہ ڈیٹ پکی ہوگا یا نہ ہوگا، ساڑی روٹیاں پکیاں۔ بابا جی خواجہ قاسم موڑ بھی فرمایا سی، جاؤ میرے غزنی آلیا پترا، کتھے افغانستان تے کتھے کشمیر ہے، تو جاؤ غزنی آلیا پترا، میں تو اڑیس تو وہ دکان کھولی چھوڑی، لوگ مشرق تا مغرب تو آکے سودا خرید سن۔ اچھا جی ایک بات ہے نا، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ مکتب دانش والوں سے ہم مکتب عشق والوں کی نہیں بنتی۔ مکتب دانش والے سبق پڑھاتے ہیں کہ گاہک اور وقت کسی کی انتظار نہیں کرتا، اور مکتب عشق والے کہتے ہیں مال ہو تو گاہک کی لائن نہ لگی ہو، مال اصلی ہو تو گاہک کی لائن نہ لگی ہو، اور کہتے جی وقت انتظار نہیں کرتا، میں نے کہا جی کسی کی انتظار نہیں کرتا، کسی کی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ علی روئے تو شام نہیں ہوتی، بلال روئے تو صبح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ میں بات مکانے لگا تھا، پتہ نہیں میں کہاں سمیٹنے لگا تھا بات، ہاں یقین پر بات تھی، تو بات میں مکانے لگا تھا کہ بات یہ ہے کہ جس کی نقل کرتے اسے محبت بھی کرو، نقل بغیر محبت کے کرو گے۔ اب بس سن لو، مجھے نہیں پتا مکاتب فکر کتنے ہیں، لیکن چونکہ مزاجن پٹھان ہوں اور پٹھان لپیٹ کے بات نہیں کیا کرتا، کھلی بات کرتا ہے، مجھے نہیں پتا مکاتب کتنے ہیں، مگر اس فقیر کا فتویٰ سن کے جاؤ کہ اگر نقل بغیر محبت کے کرو گے تو منافقت ہوگی، اور محبت کر کے کرو گے تو عشق کہلائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، میں بس اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، میں عادت نہیں کہ کسی کا وقت میں یوں، میں اسے برباد نہیں کہہ سکتا، میں کیوں کہوں کہ ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اور کہوں وقت برباد ہو رہا ہے؟ البتہ طوالت نہیں دوں گا تاکہ ہر ایک کو اپنے کا حصہ ادا کرنے، اور پھر ہمارے نامور مطلب ہے ایک ثنا خواہ ہیں، اور پھر میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے ان کی بڑی خوبصورت شہرت ہے، اور میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جون جولائی میں بڑی گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، آئیں نہریہ شریف فقیروں کے ڈیرے آکے دیکھیں کیسی رونقیں ہوتی ہیں، سنا ہے بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو بس بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ نعمان سرور چغتائی، ملک ذوالقرنین، یہ دربار شریف کے، اور پھر ملک ظفر صاحب جو جماعت اہل سنت، ملک جمیل اقبال صاحب جو جماعت اہل سنت تحصیل ڈڈیال کے صدر بھی ہیں، اور آستانہ علیہ نہریہ شریف کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، ان کے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، اتنے علماء تشریف فرما ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، دامن تلک تو تیرے کب ہے دسترس مجھے، یا رسول اللہ دامن تلک تو تیرے کب ہے دسترس مجھے، تیری گلی کی خاک ہوں تو بھی ہے بس مجھے۔